نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الى آخر السورة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ 29ویں پارے کے شروع سے جو قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا آخری گروپ شروع ہوتا ہے، اس میں شروع میں تو 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو منفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے، سورۃ الملک اور سورۃ الجن. سورۃ الملک کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم اور سورہ حاقہ، یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. اس کے بعد پھر سورہ معارج اور سورہ نوح ایک جوڑا ہے، لیکن سورہ جن بالکل منفرد ہے. اس کے بعد سے لے کر قرآن مجید کے اختتام تک اب یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. اور اب جو جوڑا ہمارے سامنے ہے یہ انتہائی حسین جوڑوں میں سے ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں سے. سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، دونوں کا آغاز بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے، تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، مزمل اور مدثر. ایک زمانے میں مجھے بہت شوق تھا اور میں نے بہت چھان بین کی اور بہت تحقیق کی تھی. قرآن حکیم کا جو آپ کو معلوم ہے نزول کی ترتیب کا معاملہ ہے، اس ترتیب میں مصحف سے بہت مختلف ہے. پورے قرآن حکیم کی بھی اگرچہ سورتوں کی ترتیب معین کی گئی ہے، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے. اس میں ایک سے زائد آراء ممکن ہیں، لیکن ابتدائی 5 جو وحیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے. اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری وحی یہ سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات. چوتھی وحی جو اگلی صورت ہے سورہ مدثر، اس کی ابتدائی 7 آیات. پانچویں وحی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات، تعداد وہ بھی وہی ہے 7 آیات. جیسے سورہ نون یا قلم کی 7 آیات، سورہ مدثر کی 7 آیات، ایسے ہی سورہ فاتحہ 7 آیات. لیکن سورہ فاتحہ مکمل صورت ہے، جبکہ پہلی 4 وحیاں جو ہیں یہ مکمل صورتوں کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے دوسرے مضامین کے ساتھ ان صورتوں کے اندر.
سورۃ العلق، سورۃ المزمل، سورۃ القلم اور سورۃ المدثر۔ ان تقریباً چاروں سورتوں کی ترکیب جو ہے اور ترتیب وہ بھی ایک جیسی ہے کہ ابتدا میں تو جو آیتیں آتی ہیں ان میں خطاب ہے ذاتی طور پر، بالکل پرسنل لیول پر حضور کے ساتھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلا خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سورہ نون کی پہلی 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، بالکل پرسنل لیول پر حضور سے گفتگو۔ اسی طرح میں نے سورہ مزمل کی جو 10 آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں بھی خالص ذاتی سطح پر حضور سے خطاب ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر کی 7 آیات میں خالص ذاتی سطح پر حضور سے خطاب ہے۔ نمبر 2 مضمون ان تمام صورتوں میں، چاروں صورتوں میں پھر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ قیامت جو ہے مرکزی مضمون ہے قرآن مجید کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ علق میں بھی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر میں عرض کروں گا کہ وہ پورا فلسفہ جو ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کا، وہ ان 3 آیتوں میں سمو دیا گیا۔ سورہ نون میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تمثیلی پیرائے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ غفلت طاری ہوئی، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے ایک باغ والے، تو جو ان کا حشر ہوا، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح سے اللہ کی سزا آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ سورہ مدثر میں پھر دیکھیں گے 3 آیات، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اس کے بعد ان چاروں صورتوں میں پھر ایک تیسرا مضمون ہے معاندین اور مخالفین کا کردار۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ہے، سورہ نون میں یا تو ولید بن مغیرہ کا ہے یا پھر اخرس ابن شریح کا ہے، اور سورہ مدثر میں بالاتفاق ولید بن مغیرہ کا ہے۔ سورہ مزمل میں اجتماعی طور پر تمام جو مخالفین تھے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 مضامین ان چاروں صورتوں میں ملیں گے، اور اگر اس اعتبار سے ان صورتوں کی تفسیر کی جائے تو وہ کچھ اور نتائج سامنے آتے ہیں، کچھ اور حقائق کھلتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ مختلف نتائج تک پہنچتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس معاملے میں پھر جو ہے دائیں بائیں مشرق مغرب کی باتیں کی ہیں۔ اب یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان دونوں میں مشترک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میں بھی پورا نہیں پڑھ رہا، یا ایھا المزمل قم، اور سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم، دونوں جگہ فعل امر قم آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کمر ہمت کس لو، اب اپنے مشن کا آغاز کرو، اب اپنی جد و جہد شروع کر دو۔ اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہے؟ مزمل مدثر، یہ اصل میں کیا ہے؟ متزمل اور متدثر، لیکن تے جو ہے زا میں اور وہاں دال میں وہ مدغم ہو جاتی ہے، اسے ادغام کا قاعدہ کہتے ہیں عربی میں۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے،
یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں یا لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ قم کے بعد جو کچھ آ رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا یہاں ہے، قم فانذر وربک فکبر یہ سورہ مدثر میں ہے۔ لیکن ابھی میں ادھر نہیں جا رہا۔ یہ جو دونوں خطاب کے الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے، ان میں آپ کی ایک خاص کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے، نقشہ کشی کی گئی ہے۔ انتہائی فکر مندی کی ایک کیفیت، سوچ بچار کی ایک کیفیت۔ انسان غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور عربوں کا یہ قاعدہ تھا، ان کا یہ دستور تھا، ان کی تہذیب کا یا ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی تو وہ کوئی کمبل یا اپنا چادر، جیسے پٹھانوں کے لباس میں چادر ہونا لازم ہے، عربوں کے لباس میں بھی چادر ہونا لازم تھی، اس میں لپٹ کر کہیں بیٹھ گئے کونے میں۔ وہ لپٹنے کا نتیجہ کیا ہے کہ گویا کہ ماں سوا سے کٹ گئے، اب دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، منقطع کر لیا۔ اب وہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، وہ اب اندر غور و فکر ہو رہا ہے، سوچ بچار ہو رہا ہے، فکر مندی کی کیفیت ہے۔ یا ایسا کیا کہ لیٹ گئے، چادر تان لی اوپر۔ چادر تاننے کا مطلب بھی کیا ہے کہ ہم باہر لوگوں سے منقطع ہو گئے، یکسور ہو کر بالکل، اور یہ کہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ تو یہ غور و فکر اور فکر مندی کی ایک کیفیت ہے جو ان دونوں الفاظ سے سامنے آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے رات بھی جو جہاں ہمارا ایک جلسہ تھا علامہ اقبال ٹاؤن میں، اس میں میں نے وہ نقشہ کھینچا تھا کہ کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ ایک باب ہے، صحیح بخاری میں باب باندھا ہے امام بخاری نے، کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث طویل مروی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا تو حضرت عائشہ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً یہ بعد میں حضور نے انہیں بتایا ہے کہ جو انہوں نے پھر امت کو بتایا، کہ پہلی کیفیت تو آپ پر یہ طاری ہوئی تھی کہ آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ آج خواب میں ایک بات دیکھی ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اب روح محمدی کا کچھ رابطہ ہو رہا ہے عالم ملائکہ کے ساتھ۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، تنفیذ ہونی ہے ابھی۔ جیسے فرض کیجئے کہ سینٹرل گورنمنٹ میں ہائیسٹ لیول پر سی بی آر میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کسی کیس کا، کسی شخص کے بارے میں۔ اب وہ فیصلہ ٹائپ ہوگا، اس پہ سائن ہوں گے، پھر ڈسپیچ ہوگا، پھر جائے گا، اس میں وقت لگے گا۔ کوئی ٹائپسٹ جو ہے فون کر دیتا ہے کہ لو بھائی تمہارے مقدمے کا تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میرے مقدمے کا تو فیصلہ ہو گیا، حالانکہ فیصلہ تو ابھی نہیں آیا۔ تو یہ گویا کہ رابطہ چونکہ ایک ٹائپسٹ کے ساتھ ہو گیا ہے، جس نے ٹائپ کیا اس کو۔ اسی طرح جو احکام اللہ تعالیٰ کے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور انہی سے جو جنات ہیں وہ اچک لیتے تھے، کچھ خبریں سن لیتے تھے، اور وہ جا کر پھر کاہنوں کے کان میں پھونک مارتے تھے، اس سے ان کی دکانداری چلتی تھی۔ لیکن یہ کہ اب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرا ابھر کر، اوپر اٹھ کر عالم ملائکہ سے، عالم ملکوت سے اس کا کوئی رابطہ ہو گیا ہے کہ جو واقعہ 3 دن بعد ظاہر پذیر ہونے والا ہے، جو ابھی ایگزیکیوٹ ہوگا آرڈر اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کے علم میں آ گیا، آپ کے سامنے آ گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا۔ یہ گویا کہ علامت تھی کہ روح محمدی کا اب ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے عالم ملکوت کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما بلغ 40 سنۃ، جب حضور 40 برس کے ہو گئے، حبب الیہ الخلا، تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، اکیلے بیٹھے رہنا، غور و فکر کرنا، دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو کر سوچ بچار میں، غور و فکر میں منہمک ہو جانا۔ فکان یخلو بغار الحراء، تو ویسے تو یہ کہ مکے میں بھی آپ سوچ و بچار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے،
لیکن خاص طور پر اس کام کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں جا کر آپ غار حرا میں مقیم رہتے تھے۔ اب وہاں ظاہر بات ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی آپ کا آ کر ڈسٹرب کرنے والا نہیں، اتنی بلندی کے اوپر بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ وہ جو جبل نور ہے جس کی چوٹی کے اوپر یہ غار ہے، اس غار میں آپ بیٹھتے تھے، اور اللہ نے توفیق دی ہے 2 مرتبہ میں بھی گیا ہوں، اور وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ سلٹ سی ہے ایک، جیسے سلٹ لیمپ ایک مشہور ہے، وہ خاص طور پر ہمارے ہاں آفتھلمالوجی میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ ایک سلٹ سی ہے جس میں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اب نہیں آتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی سن 70 کے آس پاس کی۔ اب اس لیے نظر نہیں آتا کہ بڑی اونچی عمارتیں جو ہیں کعبے کے چاروں طرف قائم ہو چکی ہیں، تو وہ آبسٹرکشن ہو چکا ہے، ویو کا جو ہے ویو آبسٹرکٹ ہو گیا، لیکن پہلے نظر آتا تھا۔ حضور وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے۔ حدیث کا لفظ یہ ہے فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا يَتَحَنَّسُ فِيهِ، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ اب سوال پیدا تو عبادت کون سے دین پہ کرتے تھے؟ آپ یہودیوں میں پیدا ہوتے تو یہود کی عبادت کرتے، جو ان کا طریقہ عبادت تھا۔ عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کا طریقہ عبادت آپ اختیار کرتے۔ آپ تو پیدا ہوئے ہیں بت پرستوں میں، مشرکین میں، ان کی عبادت اختیار کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ تو فطرت پر پیدا ہوئے، اور فطرت توحید تو آپ کے اندر ابتدا سے موجود ہے۔ آپ نے تو کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ آپ نے کیا، نہ ابو بکر صدیق نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ فطری طور پر موحدین تھے، پیدائشی موحد تھے۔ بہرحال حضور پھر کیا کرتے تھے؟ شارحین حدیث نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، آپ کی جو عبادت تھی غار حرا میں غور و فکر، سوچ بچار۔ یہ غور و فکر کیا ہے؟ یہ غور و فکر ہے جسے ہم کہتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر۔ ہر باشعور انسان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہونے چاہیے۔ شعور کی آنکھ انسان کھولتا ہے، یہ دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، انسان ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ جیسے اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، بھیڑ چال کی طرح۔ لیکن ہمیشہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے غور و فکر سے کام لیا۔ یہ ہے کیا؟ یہ گنبد بے در، یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، یا کبھی پیدا کی گئی تھی کسی وقت معین پر، اور کسی وقت معین پر اس کا خاتمہ بھی ہونا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ بولڈ فرام دی بلو؟ یہ تو معلوم ہے پیدائش میری ہوئی تھی 70 برس قبل، لیکن 70 برس سے پہلے بھی میں کہیں تھا یا نہیں تھا؟ کوئی وجود تھا میرا یا نہیں؟ اسی طرح یہ تو مجھے معلوم ہے مرنے کے بعد مرنا تو ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہے یا نہیں؟ کوئی تسلسل میری ہستی کا ہے یا نہیں ہے؟ خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا یہ صرف ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے تصورات ہیں؟ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے؟ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ یا یہ واقعتاً کوئی پرماننٹ ویلیوز ہیں؟ یہ مستقل اقدار ہیں خیر و شر کی؟ علم کیا ہے؟ ایک تو ہمارے حواس خمسہ سے علم حاصل ہوا، کچھ عقل سے ہم نے ٹامک ٹوئیاں مار کر کچھ چیزیں جوڑ کر حساب کتاب کر کے معلوم کر دی۔ اس سے آگے بھی کوئی سورس آف نالج ہے؟ یہ انسان جو ہے آیا یہ بھی بس ایک حیوان ہے یا کوئی بیسک ڈفرنس ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک ذہین اور فتین اور باشعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر دنیا کے فلسفی انہی مسائل پر غور و فکر کرتے رہے نا۔ گوتم بدھ جو ہے انہی مسائل پر سوچ بچار کے لیے اپنا محل چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سقراط نے انہی مسائل پر غور کر کے جن نتائج تک پہنچا ان کو بیان کرنا شروع کیا تو اس معاشرے نے ریوولٹ کر دی، بغاوت کر دی، عدالت میں پیشی ہو گئی۔ یہ تو کفر پھیلا رہا ہے، جو بھی عقائد ان کے تھے ان کے خلاف بات ہو رہی تھی تو کفر ہو گیا۔ لہذا عدالت نے فیصلہ کیا کہ یا تو تم اپنی زبان بند رکھو اگر اس کا وعدہ کرتے ہو،
کہ اپنے خیالات صرف اپنی ذات تک محدود رکھو گے، آگے بیان نہیں کرو گے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم اس کا وعدہ نہیں کر سکتے تو یہ زہر کا پیالہ رکھا ہے، ابھی پی لو۔ اس نے جھٹ اٹھایا اور پی لیا۔ میں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان حقائق کو بیان نہ کروں کہ جو حقائق مجھ پر منکشف ہوئے۔ یہ غور و فکر، یہ سوچ بچار ہے کہ جو حضور کو طے کرایا ہے اللہ تعالی نے ان مراقبوں میں، تاکہ انسان نے حقیقت نفس الامری، دی الٹیمیٹ ٹروتھ، حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، ان حقائق کا علم جو ہے، جیسے کہ حضور کی ایک دعا آپ نے سنی ہوگی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے۔ باقی کار آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، کتے نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچتا ہے، جان بچاتا ہے اپنی، اتنا ہی کچھ ہم نے بھی دیکھ لیا، تو کیا فرق ہوا؟ لیکن حقیقت دیکھنا، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو وہ حقائق تک رسائی کا فلسفیانہ جو بھی سوچ ہے انسان کی، اس سے گزارا گیا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، انتہا کو نوٹ کر لیجیے، انسان بحیثیت انسان بغیر وحی کی مدد کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد عربی پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے اس سے اگلی منزل کا پردہ اٹھا، وہی نازل ہوئی، اب علم کا دوسرا دائرہ، غیب کا دائرہ شروع ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اب آپ کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر 3 برس تک مسلسل حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کو تعلیم دیتے رہے۔ آپ کی تعلیم دنیاوی طریقے پر نہیں ہوئی، کسی انسان کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہیں کیا، الف باتا کبھی نہیں پڑھی، لیکن آپ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، انہیں تعلیم دی ہے بہت قوت والے نے، حضرت جبرائیل ہو، حضرت اسرافیل ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے انہوں نے تعلیم دی۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا فکر دامنگیر ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، جب دوسری وحی آئی، بلکہ پہلی وحی آئی، حضور نے آ کر کہا میں باغ حرا میں تھا، ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ وحی مجھ پر نازل کی ہے۔ لوگوں نے کہا لو بھائی، ان کو تو کوئی بدروح چمٹ گئی معلوم ہوتا ہے، کوئی سایہ ہو گیا، سائے کا اثر ہو گیا، کوئی آسیب ہو گیا۔ ہم پہلے بھی منع کرتے تھے جا کر علیحدہ نے جو ہے غار میں نہ بیٹھا کرو، آخر ہو گیا نا وہ معاملہ۔ لوگوں نے کہا مجنون، مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس سے جن لپٹ جائے، جن سے مجنون ہے یہ، جن سے مفعول مجنون۔ تو پہلی بات جو حضور کے بارے میں کہی گئی وہ یہ کہ مجنون ہو گئے۔ ابھی یا تو اب اس کا مجنون کا ترجمہ ہم آج کی زبان میں کریں گے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، جیسے بعض سو کالڈ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی کیا ہوتی تھی، یہ ہیلوسینیشنز ہوتی تھی۔ کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جبکہ کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ کان کے اندر ہی کوئی شے بجنی شروع ہو جاتی ہے، بس یہ ہیلوسینیشنز تھی، یا یہ مرگی کے دورے تھے جو پڑتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو باتیں آج کہی گئی ہیں یا کہی جا رہی ہیں وہی اس وقت کہی گئی، مجنون ہو گئے۔ اس پر جو ہے سورہ قلم نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک نئی جو ہے فکر بندی ہو گئی، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو میرے راستے میں اپنی آنکھیں بچھایا کرتے تھے، جا صادق وہ آ گئے صادق، جال امین وہ آ گئے امین، اب مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، آسیب زدہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک رنج اور غم کی کیفیت تعلیم دی۔
اس رنج اور غم میں پھر مزید وہی کیفیت ہوتی ہے. آدمی رنجیدہ ہو تو کپڑا کوئی لیا لپیٹ کر بیٹھ گیا کسی کونے کے اندر، لحاف میں لپٹ کر لیٹ گئے، باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرنے کے لیے. یہ ہے نقشہ. اور پھر یہ کہ کچھ آثار ایسے سخت نظر آ رہے تھے، کیونکہ پہلی وحی کے بعد ہی یہ ہو گیا. حضرت خدیجہ کو جب آپ نے سارا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ کے عمزاد تھے، چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ تھے تو عرب کے مکے کے رہنے والے، بت پرستوں کے ماحول میں پیدا ہوئے، سلیم الفطرت تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی دین صحیح نہیں ہے، شام گئے، وہاں عیسائیت ہو گئے، عیسائیت اختیار کر لی، اور وہی اس وقت تک دین تھا. حضور کی بعثت سے پہلے تک رسالت عیسوی کا دور تھا. تو انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی اور پھر تورات پڑھی وہاں پر. اور ان کے بارے میں آتا ہے کان یکتم التوراۃ بالعبرانیہ. وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات جو ہے عبرانی زبان میں لکھتے تھے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر گئی کہ اے چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے ان کو کیا ہوا ہے، ان کو ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، ذرا ان سے سنیے. حضور نے اپنا واقعہ بیان کیا غار حرا کا. انہوں نے کہا یہ بالکل وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل ہوا تھا. یعنی وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس وہی لے کر آیا تھا. اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. حضور حیران ہوئے، میری قوم تو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے قدموں میں اپنی نگاہیں جو ہے بچھاتی ہے، یہ مجھے نکال دیں گے؟ ابا مخرجیہم. حیران ہو کر آپ نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ عرض کیا ہاں، آپ سے پہلے بھی جس پر بھی یہ ناموس نازل ہوا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم دشمنی کرے گی. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوں تو آپ کی مدد کروں گا. اب دیکھیے وہ گویا کہ تصدیق تو کرنے والے پہلے انسان ہیں، پہلے مرد ہیں. پہلی خاتون حضرت خدیجہ، پہلے مرد یہ ہے ورقہ ابن نوفل. صحابی نہیں شمار ہوتے، حالانکہ حضور کو دیکھا ہے، نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں. اسی کو صحابی کہتے ہیں، نبی کی حیثیت سے دیکھا ہو. لیکن نہیں، کیوں؟ ابھی حضور کو تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا. تبلیغ کا حکم اگلی صورت میں آئے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ علق سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. نبوت کے لفظ کے ساتھ ہم آغاز کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی تو عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. البتہ اس کی نبوت کا ظہور ہوا جب وحی کا آغاز ہو گیا. رسالت کے لیے آغاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر سے ہوا، جبکہ یہ کہا گیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور تبلیغ شروع کرو. ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دو، اپنے رب کی کبریائی کے نظام کو قائم کرو. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی حضور کے لیے ایک فکر مندی تھی. ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا. یہ کیفیات ہیں جو لفظ مدثر اور لفظ مزمل کے پس منظر میں ہیں. اب آگے آئیے. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے رہا کرو، قم اللیل، رات کے وقت، الا قلیلا، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا حصہ، آدھی رات کھڑے رہو. اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا کم کر لو. نصف میں سے تھوڑا سا کم کیا جائے تو 1/3 ہو جاتا ہے. او زد علیہ، یا اس پر اور کچھ اضافہ کرو، اور نصف پر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا وہ 2/3 ہو جائے گا. چنانچہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ وضاحت آ گئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. اے محمد، اللہ کے علم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب یا آدھی شب یا اس کا تہائی شب کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، تو وضاحت ہو گئی کہ آدھے سے تھوڑا سا کم تو وہ 1/3 ہو گئی، اور آدھے سے تھوڑا زیادہ تو وہ 2/3 ہو گئی۔ کھڑے رہو اور کیا کرو؟ اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ایسے کھڑے رہو، یہ نماز میں کھڑے رہنا ہے۔ نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، جس کا ذکر جو ہے سبح لیلا طویلا سورہ دہر میں آ جائے گا، سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامہ پھر سورہ دہر۔ لہذا یہاں پہ اس میں سجدہ بھی تھا، رکوع بھی تھا۔ حضرت جبرائیل نے نماز کا یہ طریقہ آپ کو سکھا دیا تھا، البتہ اس میں قیام طویل ہے، اسی لیے فرمایا کہ کھڑے رہو، اس لیے کہ اہم ترین حصہ اس کا قیام ہے، کھڑے رہنا۔ یہ جو آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات کھڑے رہنا ہے، کائے کے لیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھو تھوڑا تھوڑا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اس کو اچھی طرح اپنے اندر اتارتے ہوئے۔ بلکہ مجھے بڑا اچھا لفظ لگتا ہے انگریزی زبان کا، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، جیسے کسی چیز کو ٹھوک ٹھوک کر اندر داخل کیا جاتا ہے، کیل کو آپ ٹھوکتے ہیں تاکہ دیوار میں داخل ہو جائے۔ اس قرآن کو اپنے وجود کا جز بنا لو، یہ آپ کے وجود میں سرایت کر جائے، یہاں تک کہ آپ مجسم قرآن بن جائیں۔ رتل القرآن ترتیلا، یہ دور کر دیجئے کہ جو عظیم آپ پر ذمہ داری آنے والی تھی، وہ ذمہ داری کا ذکر بھی اگلے آ رہا ہے اگلی آیتوں کے اندر، لیکن اس کی تفصیل جو ہے سورہ مدثر میں ہے۔ توحید کی تبلیغ کرنا، جبکہ ہر چہار طرف بت پرستی کے بادل ہیں، چھائے ہوئے ہیں، گھٹائیں چھائی ہوئی، تو ظاہر بات ہے آسان کام نہیں تھا۔ پورے معاشرے سے مخالفت مول لے لینا، ان سے کہنا یہ کوئی نہیں ہے تمہارے بت، کوئی حقیقت نہیں تمہارے دیویوں اور دیوتاؤں کی، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ بات معمولی تو نہیں تھی، اس پر جو مخالفت ہونی تھی اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو تھا۔ پھر یہ کہ اللہ کی تکبیر کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، یہ تو گویا کہ تمام باطل کی قوتوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے بڑی زبردست روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ویسے حضور انسانیت کی معراج پر تو خود فائز تھے، آپ کے اخلاق جیسا کہ گواہی آ چکی سورہ نون کے اندر، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے عظیم اخلاق کے مقام پر فائز ہیں، لیکن یہ ہے انسانیت کی معراج۔ لیکن یہ جو مشن آپ کے حوالہ کیے جانے والا ہے، یہ بہت سخت ہے، بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے۔ آگے آ جائے گا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس بھاری بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اگر کوئی جسمانی بڑی سخت مشقت کا کام کرنا ہو تو پہلے کثرت کی جائے گی، کچھ ڈنڈ پیلے جائیں گے، کچھ اور بیٹھکیں کی جائیں گی، کچھ اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کی جائے گی۔ یہ جو عظیم مشن آنے والا ہے، اس کے لیے جو عظیم روحانی قوت درکار ہے آپ کو، اس کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ رات کو کھڑے رہنا، اور رات کو کھڑے رہ کر اپنے رب کے حضور میں اس کے کلام کو ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی قرآن زیادہ تو نازل ہوا ہی نہیں تھا، یہ پورا قرآن کہاں تھا حضور کے سامنے؟ ابھی تو چند آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں سورہ نون یا قلم کی نازل ہوئی ہیں، تو گویا کہ اتنے طویل عرصے تک کھڑا رہنا اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ اس قرآن کو اپنے وجود کا جزو لا ینفک بنا لیجیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
یہ بھاری مشقت آپ سے اس لیے کرانی ضروری ہے کہ عنقریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، قول ثقیل، اس لیے کہ ربک فکبر، یہ بات آسان نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ساری ذریت، اس کے تمام ایجنٹ، اس کے تمام لشکر، ان سب کو جنگ کا الٹیمیٹم دینا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، اللہ اکبر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اور تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہنا نہیں، بالفعل اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً نشا کہتے ہیں اٹھنے کو، انشا اٹھانا، ان ناشیۃ اللیل رات کا اٹھنا، نیند کے خلاف، نیند انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، نفس کا، جسم کا ایک تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ دن بھر میں مشقت ہے، محنت ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، کوئی معاشی جد و جہد ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ اب رات کو آدمی کو آرام چاہیے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، واللیل سکنا، اللہ نے رات کو بنایا سکون کے لیے، قانون فطرت تو یہ ہے۔ اب یہاں اس طبعی قانون کے خلاف عمل کرنا، رات کو جاگنا اور کھڑے رہنا، نیند سے لڑنا، جسم کے تقاضوں کی مخالفت کرنا، جسم کا طبعی تقاضا ہے نیند اور سونا اور رات کو آرام کرنا، یہ اصل میں نفس کو کچلنے میں نہایت مؤثر ہے۔ اشد وطئا، وطی کہتے ہیں کچلنا کسی شے کو، یہ نفس بڑا سرکش ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے، نہری نظام، یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں جو چاہوں کروں، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ اسی طرح میرا نفس کیا کہتا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ وجود، یہ میرا ہے، میری اقلیم ہے، میری سلطنت ہے، میری مملکت ہے، میرا حکم چلے گا، جو میں چاہوں وہ کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ بڑا سرکش اور منہ زور گھوڑا ہے یہ، اس گھوڑے کو قابو میں رکھنا بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، سدھانا پڑتا ہے اس کو، گھوڑے کو سدھانا آپ کو معلوم ہے، بریکنگ دی ہارس، یہ کتنا اسپیشلائز جاب ہے، کتنا مشکل کام ہے، سرکش حیوان ہے، اسے تابع بنا لینا کہ اشارے کے مطابق آپ کے وہ دوڑے، ذرا سی ٹانگوں کی آپ کی ادھر کا بوجھ زیادہ ادھر کا کم ہوا، اس نے سمجھ لیا مجھے ادھر مڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اشاروں کے اوپر وہ ایسا سد جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نفس کو کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی خودی کے تابع ہو جائے، آپ کی انا کے تابع ہو جائے، آپ کی ایگو کے تابع ہو جائے، آپ کے سیلف کے تابع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے، نفس کا غلام ہو جائے، نفس کا حکم ماننے لگے، تو ایسے ہی ہے جیسے کسی موزوں گھوڑے کے آپ پیٹھ پر بیٹھ تو گئے، لیکن وہ گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہ معلوم کہاں کسی کھائی میں لے جا کے آپ کو پٹک دے گا، وہ تو اس کے اختیار میں، اب آپ اس کے بس میں ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس نفس کو کچلنے کے لیے، اسے سدھانے کے لیے، اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے، اسے اپنے سیلف، اپنی انا، اپنی خودی یا اپنی روح ربانی کے تابع کرنے کے لیے بڑی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور ان مشقتوں میں سب سے سخت رات کا جاگنا ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور دوسری بات یہ بتائی
کہ جب رات کو کھڑے ہو کر پروردگار سے گفتگو ہوگی سیدھی تیر کی طرح بات جائے گی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیوں؟ کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی دنیا سوئی ہوئی ہے۔ پوری یوں سمجھیے پوری کائنات میں ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات چھائی ہوئی ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے مابین کوئی حائل نہیں۔ اس وقت جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی تیر کی طرح جاتی ہے، اور پر جواب بھی آتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ روحانی مشقت، نفس اور نفس امارہ انڈ اور لبڈ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے۔ جیسے بڑے بڑے پہلوان اتنی ہزار ڈنڈ نکالے، اتنی ہزار بیٹھ کے نکالی، ہم تو تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کتنی مشقت کی ہوتی ہے، کتنی محنت، کتنی کثرت، کتنی ریاضت کر کے اپنے جسم کو جو ہے اس طریقے سے تیار کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح انسانی کو تیار کرنا اور جسم انسانی پر اس کی حکومت کا قائم کر دینا کہ اس کا سکہ رواں ہو جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو مشقت اور ریاضت ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ سبح یسبح، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت دفعہ بیان ہوا، تیرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ مچھلی تیر رہی ہے پانی میں۔ اسی طریقے سے دن کے وقت انسان ابھی ادھر گیا تھا، ابھی ادھر گیا ہے، بازار گیا تھا، کوئی سودا لے کے آیا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا تھا، وہاں چھوڑ کے آیا، اس طریقے سے دن میں وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، مشقت۔ تو یہ کہا ہے کہ دن میں آپ کو اور بھی بہت سی مشقتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے ان مشقتوں میں، ان اپنی مصروفیات میں اللہ کے ساتھ نو لگائے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آدمی کچھ نہ کچھ مصروف ہوتا ہے۔ فرض کیجیے آپ دکاندار ہیں تو آپ گاہکوں کے ساتھ مصروف ہیں، آپ یہی دیکھ رہے ہیں میرا فلاں مال پڑا ہوا ہے، ایسا نہ ہو جائے ایکسپائری ڈیٹ اس کی آ جائے اور یہ بکے ہی نہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ رات کو کوئی مخل ہونے والا نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی مصروفیت نہیں۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، چونکہ آپ کے لیے دن کے وقت میں اور بھی مشقتیں ہیں، لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، لہذا اب ایک ہی وقت ہے جو اپنا ہے خالص، آپ کے اور آپ کے رب کے مابین کوئی نہیں، اور وہ رات کا وقت ہے۔ تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ لیکن ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے، اور وہ بھی دل کو لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ دن میں بھی آپ کے لیے طویل تسبیحات کا نظام ہے، دن میں بھی وقفے وقفے سے تسبیح کے لیے وقت نکالا کیجیے، چاہے اس میں کھڑے ہو کر باضابطہ قرآن کی تلاوت۔ ابھی نماز کا 5 وقتہ کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی یہ سارا معاملہ صرف رات کا قیام اللیل کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کوئی وقت نکال کر کچھ تسبیح کر لینا۔ اب سبح سے تسبیح کا لفظ بنا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو دوسرے معنی یہ کیے گئے، یہ بھی دل کو لگتے ہیں۔ کرنا کیا ہے اس میں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، یاد کرتے رہو اپنے رب کے نام کو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو ہم صرف اس کے ناموں کے حوالے سے جانتے ہیں، نام اور صفات، ذات کو ہم جانتے ہی نہیں۔ کسی انسان کو یاد کرنا ہو تو اس کی شبیہ بھی آپ کے تصور میں آ جائے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں آپ کا دوست ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی شبیہ آپ کے تصور میں آ جائے گی۔ اللہ کے جو تو کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہاں کیا ہے؟ صرف اللہ کے نام۔ جیسا کہ ہم ایمان جو ہے مجمل، آمنت باللہ
کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں یہ اللہ کو مانتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں سے اور صفتوں سے ظاہر ہے۔ تو صفات اور نام جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ علیم صفت ہے، العلیم نام ہے۔ الف لام لگ جائے، لام معرفہ جس کو کہتے ہیں، وہ نام بن جاتا ہے۔ قدیر صفت ہے، القدیر یہ نام ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے رحیم صفت ہے، الرحیم یہ نام ہو گیا۔ تو اللہ کے نام جپتے رہو، مادہ جپتے رہو، اللہ کے نام جو ہے ان کو یاد کرتے رہو، اس کی صفات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کی معرفت آپ کے رگ و پے میں سرایت کرتی چلی جائے۔ وہ تبتل الیہ تبتیلا، اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، ربک فکبر، اس کے لیے جو روحانی تیاری ضروری ہے وہ ہمیں یہاں سے سمجھنی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر چل نہیں پاتے، تھوڑا سا چلتے ہیں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، استقامت پیدا نہیں ہوتی، صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں رہتی، دل ڈوبنے لگتا ہے، مایوسی کے سیاہ بادل آ کر گھیر لیتے ہیں، جب تک کہ یہ روحانی جو ہے مشقت اس میں سے انسان نہ گزرا ہو۔ اور اس میں اب ایک بات بڑی عمدہ آ رہی ہے، وہ تبتل الیہ تبتیلا، یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ ہر ایک سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا معنی اس کی؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر کہیں غار میں جا کر ڈیرا لگا لینا نہیں ہے۔ عارضی طور پر ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کچھ دور کے غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے، خلوت گزینی کے لیے حضور نے غار حرا کو اپنا مسکن بنایا، لیکن اسلام میں یہ مستقل بات نہیں ہے کہ جاؤ اور ڈیرے لگا لو جنگلوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا غاروں کے اندر، نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے باہما، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بے ہما ہو جانا، کہ کسی سے کوئی تعلق نہ رہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری کوئی امید کسی کے ساتھ وابستہ نہ رہے، کوئی توقع مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہ رکھو، اپنا پورا ذہنی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، توکل اللہ پر، محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے، یہ ہے بے ہما باہما، رہ رہے سب میں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دوستی صرف اللہ سے، ہاں اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول سے بھی ہے، اہل ایمان سے بھی ہے، لیکن اصل اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے آپ کو کر دو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ واعتصموا باللہ، یہ واعتصموا باللہ جو ہے سورہ حج کے آخر میں آیا، کیا معنی اس کی؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور اسے کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرا دے، دوڑے گا، بھاگے گا، جا کے ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور وہ سمجھتا ہے میں اب آ گیا، پناہ مجھے مل گئی، اب میں گویا کہ ایک ایسے قلعے میں آ گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اللہ سے چمٹ جاؤ، تمہاری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں، ساری توقعات اس سے، سارا توکل اس پر ہو، سارا انحصار اور بھروسہ اور دار و مدار اس پر ہو۔ یہ ہے تبتل، اسی کو راضی رکھنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے وہ دعا، جو کہ طائف میں جو بدترین آپ کے ساتھ حالات گزرے، اس پر جو آپ کے قلب سے ایک چیخ ابھری ہے، فریاد اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، شکوہ کیا ہے، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ کر رہا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی طاقت کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور ہے جس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور وہ مجھ پر ہجوم کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور الی عدو ملکت امری، یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا جو چاہے کر گزرے۔ یہ سب کچھ کہہ کے ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے
مجھے اگر خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے. یہ ساری میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اس طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. توکل علی اللہ اور تفویض الامر الی اللہ. سپردم بتو مایا خیشرا. تو دانی حساب کم و بیشرا. لہذا بالکل یکسو ہو جاؤ، لوگوں میں رہو، لیکن تمہارا باطنی تعلق، تمہارا قلبی تعلق، تمہارا ذہنی تعلق، تمہارا نفسیاتی تعلق صرف اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ. وہ اللہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب. وہ آسمان، وہ مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے. قرآن مجید میں یہ مشرق و مغرب واحد کی شکل میں بھی آئے. سورہ رحمان میں آپ کو یاد ہوگا رب المشرقین و رب المغربین. دو مشرق دو مغرب. رب المشارق والمغارب، بے شمار مشرق بے شمار مغرب. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے جو کئی موقعوں پہ بیان بھی ہو چکی ہے. مشرق و مغرب کا رب، مالک، آقا، لا الہ الا ہوا. وہ مشرق و مغرب کا رب بھی ہے، مالک ہے، آقا ہے. رب کہتے ہیں مالک کو. رب الدار، گھر کا مالک. رب المال، مال کا مالک. تو رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ زمر کے آخر میں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. تمہاری یہ پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ. اور یہ تمام فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گی. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا. بس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، توکل کسی اور پر نہ ہو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ تورات کی تعلیم کا ملخص جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا. ہم نے لقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. یہ ایمان کا لب لباب ہے. کارساز اللہ. فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون. اور صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آصف زدہ، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن لپٹ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے آپ پر، یا آپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر چلہ الٹا پڑ گیا. کوئی چلہ کشی کر رہا تھا، وہ چلہ الٹا پڑ گیا. جب چلہ الٹا پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کے ہوش و حواس مختل اور وہ پاگل ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. اسی طریقے کی باتیں کہی جا رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا دل دکھتا نہیں تھا، دکھتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. سورہ ہجر کے آخر میں فرمایا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. جیسے جب رنج اور غم ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ سینہ گھٹ گیا ہے، کچھ سینہ بھج گیا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ بھجتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن جھیلنا پڑے گا. یہاں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے. یہ بھی آپ کی ٹریننگ کا ایک لازمی حصہ ہے. سنو، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے مسلمانوں، بعد میں جمع کے سیزے میں آیا، ابھی تو واحد کے سیزے میں حضور ہی سے معاملہ ہے، ابھی کوئی اور ہے ہی نہیں بیچ میں. بعد میں جمع کے سیزے میں آیا. مسلمانوں،
تمہیں ان لوگوں سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہیں مشرکوں سے بھی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں سیرت النبی کی تقریر میں کہ پرسیکیوشن جو ہے، تشدد اور ٹارچر، وہ اولاً جو ہے پورے 3 سال نمبر 1 حضور کی ذات پر مرکوز رہا، کسی اور کو کچھ نہیں کہا گیا۔ جو ایمان لے آئے، ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، کچھ نہیں کہا گیا انہیں۔ حضرت علی ایمان لے آئے، کچھ نہیں کہا گیا۔ 3 سال تک اور بھی بہت سے ساتھی ایمان لے آئے صحابہ، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ پورا ٹارچر وربل تھا، صرف فزیکل نہیں تھا، کوئی مار پیٹ نہیں تھی، کوئی حضور کو کوئی گدن نہیں پہنچایا گیا، حضور کو جو ہے جسمانی طور پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، لیکن یہ تکلیف، نفسیاتی تکلیف، یہ جو ہے، یہ جو ٹارچر ہے، یہ صرف کہنے کے ذریعے سے، وربل ٹارچر، فزیکل ٹارچر نہیں تھا، یہ وربل ٹارچر تھا۔ پاگل ہو گئے، آصف آ گئے، اچھے بھلے آدمی تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے جا کر یہ غار حرا پر بیٹھ کے، کوئی چلہ معلوم ہوتا الٹا پڑ گیا۔ یا جیسے کاہل لوگ جو ہیں وہ جنات کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو جنات کو اپنے قبضے میں لاتے لاتے کبھی کبھی جن سوار ہو جاتا تھا ان کے اوپر، اگر جن زیادہ تکڑا ہے تو وہ سوار ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں واقعہ، میرے عزیزوں میں سے، بزرگوں میں سے ایک صاحب کے ساتھ وہ پیش آیا بالفعل، یا تو آپ جن پر سوار ہو یا جن آپ پر سوار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ بعد میں پھر کہا گیا کہ یہ تو شاعر ہیں، ساحر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان تمام باتوں سے آپ کو صدمہ ہوتا تھا۔ اس پر کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ دیکھیں گے ابتدائی جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب میں حضور کے لیے وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ سورہ مدثر میں آئے گا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کی، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے سہارے پر صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، انتظار کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے لا تعلقی اختیار کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے قطع تعلق گالم گلوچ کے بعد، یا یہ کہ سر پھٹول کے بعد، اس طرح کا قطع تعلق نہیں ہے۔ حجرن جمیل، آپ کی خوبصورتی کے ساتھ ان سے تعلق منقطع کر لیجیے، مت سنیے ان کی باتیں، توجہ ہی نہ دیجیے، نہ ان سے کوئی امید رکھیے۔ امید تو پہلے آ چکی ہے، تمتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لیجیے، بس، نہ کسی اور کی مدد کی ضرورت، نہ کسی اور کی طرف سے کسی تائید اور توفیق جو ہے اس کی کوئی حیثیت۔ تو یہاں فرمایا واہجرہم حجرا جمیلا، ان سے ذرا علیحدگی اختیار کیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج وہ بات نہیں سن رہے کل سننے کا موقع رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بات کرنے کا موقع نہ رہے۔ اگر اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کے بعد علیحدگی ہوتی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوبارہ ڈائیلاگ شروع کرنا، لہذا واہجرہم حجرا جمیلا۔ اب یہاں سے آیا ہے دوسرا حصہ جس میں کہ مخالفین کا کردار۔ یہ 10 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ ہے وہی نمبر 3۔ اگلا حصہ بات کا ہے، جبکہ یہ بھٹی دہک گئی، رد و قدح، حضور پر تنقید، صحابہ کو تکلیفیں پہنچانا، پرسیکیوشن اور فزیکل پرسیکیوشن وہ بھی شروع ہو گئی۔ اب اس دور میں جبکہ وہ بھٹی دہک گئی ہے، اب فرمایا جا رہا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو بہت نعمتوں میں پالے پوسے گئے ہیں، بڑے نعمتوں والے، بڑے انعامات والے، ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ، اولی النعمہ، مجھے اور ان کو علیحدہ چھوڑ دیجئے، میں ان سے نبٹ لوں گا، ان سے میں نبٹ لوں گا، ان کو میں کیفر کردار تک پہنچا دوں گا، لیکن جلدی نہ کیجئے، مہلہم قلیلا،
انہیں ذرا مہلت دیجیے، آپ کو ابھی دعوت کا اتمام کرنا ہے، اتمام حجت کر دینا ہے، ان پر حق کو بالکل واضح کر دینا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے صبر و مثابرت کا ثبوت دیں گے، حق کو واضح کر دیں گے، پھر بھی یہ کفر پر اڑے رہے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب آخرت کا وہ تو تیار ہے ہی۔ ان لدینا انکالا، ہمارے پاس جہنم میں ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیما، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور کھانا وہ ہوگا جو حلق میں پھنس جائے گا، وہی زقوم کا کھانا، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ان کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ان کی ساری حرکتیں، ان کی ساری مخالفتیں، ان کی ساری سازشیں، اور یہ جو بے گناہ مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، مصیبتیں پہنچا رہے ہیں، ان سب کا بھرپور انہیں ان کی سزا مل کر رہے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، جس دن کے لرزے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، کانپیں گے، کپ کپی ہوگی۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ بڑے بڑے یہ چٹانوں والے جو پہاڑ ہیں، پتھر سخت ترین، یہ بھربھرے ٹیلے بن کر رہ جائیں گے، ان کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ کثیبا مہیلا، ایسے ٹیلے ہو جائیں گے کہ جن کی ریت جو ہے بھربھری سی ہو، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے تھے صحرائے عرب کے اندر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اب یہاں خطاب ہے قریش سے، اہل مکہ سے۔ اس وقت یہ خطاب صرف انہی سے تھا، اس کے بعد یہ عام ہو گیا، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بننے کے لیے۔ قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام میرے پاس آیا تھا جبرائیل کے ذریعے، میں نے پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو۔ اب یہ قوم رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے، یہ مستوجب سزا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہیں بات پہنچائی نہیں گئی تھی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ شہادت علی کا لفظ آیا ہے، شہید شاہدن علیکم، تمہارے خلاف، علی خلاف کے لیے آتا ہے، لام آتا ہے حق میں ہونے کے لیے۔ چنانچہ حدیث نبوی کیا ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے گا۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ پر تدبر کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، مجھے بیان کرتا تھا، مجھے لوگوں تک پہنچاتا تھا، یہ آپ کے اور میرے حق میں گواہی دینے والا، حق میں۔ اور بصورت دیگر، اے اللہ، یہ بدبخت کہتا تھا کہ مجھ پر ایمان ہے، پڑھتا نہیں تھا، کبھی سمجھتا نہیں تھا، پڑھتا بھی تھا تو رٹے ہوئے طوطے کے مانند، سمجھا ہی نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ خلاف ہو جائے گی شہادت قرآن کی۔ تو لام ہو صرف تو حق میں، اور علا ہو تو خلاف۔ شاہدن علیکم، تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے اب یہ رسول ہم نے بھیج دیا ہے، تاکہ قطع عذر ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، تم یہ نہ کہہ سکو اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پہنچایا کسی نے نہیں۔ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورینس، اس لیے کہ بات تم پر کھول دی گئی، واضح کر دی گئی۔ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے، محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کو بھیجا تھا، فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ وہ کیا ہوا اس کا؟ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کفر کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا،
تو ہم نے پکڑا اسے پکڑ بڑی وبال والی پکڑ، بڑی سخت پکڑ، اسے اور اس کے لاؤ لشکر کو سمندر میں غرق کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے سختر ہے ان کے لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ النَّارَ، داخل کر دو انہیں اب جہنم کے اندر۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اب دیکھیں کس قدر پیارے انداز میں کہا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی کفر کیا؟ قانون خداوندی تمہارے لیے بدل نہیں جائے گا، وہ قانون خداوندی جس کے تحت قوم نوح کو غرق کیا گیا، وہ قانون خداوندی جس کے تحت قوم عاد کو برباد کر دیا گیا، وہ قانون خداوندی جس کے تحت قوم سمود ہلاک کر دی گئی، وہ قانون خداوندی جس کے تحت سدوم اور عمورہ کی بستیاں تلپٹ کر دی گئی، وہ قانون خداوندی جس کے تحت اصحاب مدین کو تباہ کر دیے گئے، جس کے تحت فرعون اور آل الشکر اس کا غرق کر دیا گیا، فکیف تتقون، کیسے ممکن ہے کہ تم اس قانون کی زد میں نہ آؤ؟ فکیف تتقون ان کفرتم، کیسے بچو گے تم اگر تم نے کفر کیا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی شدت ایسی ہوگی کہ بچے بوڑھے نظر آنے لگیں گے۔ رات بھی میں نے حدیث سنائی تھی، حضور کو یہ جو آخری زمانہ تھا، یوں سمجھیے ہجرت سے 1.5 سال قبل سورہ ہود اور سورہ یونس اس زمانے میں نازل ہوئی، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا ان صورتوں سے کہ گویا کہ عذاب کا بند اب کھلنے والا ہے۔ عذاب آیا کہ آیا قریش پر، تو اس کا اتنا صدمہ حضور پر تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ عذاب آئے گا تو رسول تو بچا لیے جائیں گے، اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہی ہے، رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے، باقی پوری قوم تہس نہس۔ لیکن یہ کہ قوم تو اپنی تھی نا، آخر قبیلہ تو اپنا تھا، رافت و رحمت حضور کے دل میں پوری نوع انسانی کے لیے تھی، لہذا صدمے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سفید کر دیا ہے میرے بالوں کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے۔ تو وہی معاملہ قیامت کے دن کا، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، وہ دن اتنا بھاری ہے، اتنا ثقیل ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اس کی وجہ سے۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو لازماً پورا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسے ڈکوسنا نہ سمجھو، اسے خالی دھمکی اور دھوس نہ سمجھو، یہ ہو کر رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، دیکھو اس میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے، تذکرہ، ذکرہ، تبصرۃ و ذکرى لکل عبد منیب، سورہ قاف میں آیا۔ یہ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی کیوں؟ جس بات کی یہ دعوت دیتا ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، بس ذہول کے پردے پڑ گئے، جیسے آپ کو کوئی شے پرانی یاد تھی اب آپ بھول گئے، اچانک کوئی شے سامنے آتی ہے جس کی ایسوسیشن اس کے ساتھ تھی وہ یاد آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید آپ کو یاد دلاتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تمہاری اپنی فطرت میں، تمہاری اپنی روح میں اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی سلگ رہی ہے، لیکن یہ کہ تم اپنے ماحول میں گم ہو کر رہ گئے ہو، تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، تو تم مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے اپنے دھندوں میں، اپنے مسائل میں۔ کبھی کبھی اپنے اندر جھانکا کرو تو تمہیں یہ حقائق اپنی روح کے اندر، اپنی فطرت کی گہرائیوں میں محسوس ہوں گے۔ ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، وہ راستہ صراط المستقیم جو سیدھا اسے
رب کی رضامندی کی طرف لے جانے والا ہے. رب سے ملاقات ہوگی اس حال میں راضیۃ مرضیہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو اللہ کی بندگی میں لگا رہا پورے اطمینان کے ساتھ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. یہ پہلا رکوع جو ہے یہ ہے ابتدائی دور کا بالکل عین، جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلی 10 آیتیں بالکل شروع کی، تیسری وہی. لیکن یہ بھی ایسا ہے کہ دوسرے تیسرے سال کے دوران، چوتھے سال کے دوران یہ آیات بھی نازل ہوئی ہوں گی جبکہ بھٹی دہک گئی تھی. لیکن اس کے بعد کا رکوع جو ہے، اور یہ ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں کہ ایک رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے. یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے. ایک زمانے میں نے اس پر بہت تحقیق کی تھی اور بڑے اس میں اشکالات تھے، ان کو رفع کرنے کے لیے پھر مسئلہ حل ہوا تھا جا کر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے الاتقان فی علوم القرآن، وہ بعض اعتبارات سے قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہے. انسائکلوپیڈیا، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں جا کر مجھے حل ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو شدید حکم تھا، رات کو کھڑے رہا کرو کم سے کم تہائی رات اور کوشش کرو کہ 2/3 رات ہو جائے، بڑا سخت حکم تھا. دوسرے رکوع میں اس کی تخفیف آئی ہے یا تنسیخ آئی ہے، یہ حکم منسوخ ہو رہا ہے. لیکن کب ہوا یہ؟ اس کے شان نزول اور زمانہ نزول کے بارے میں اتنی متضاد روایات ہیں. ایک روایت میں یہ 10 مہینے کے بعد تخفیف آ گئی، دوسری آیت نازل ہو گئی. ایک ہے 12 مہینے بعد، ایک ہے 16 مہینے بعد. ان تینوں کو پھر بھی میں ایک جگہ رکھتا ہوں. 10 مہینے، 12 مہینے، 16 مہینے، کوئی زیادہ فصل نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے کہ 10 سال کے بعد آئی، 12 سال بعد آئی. یہ رائے بھی ہے کہ یہ مدنی آیت ہے. اب اس میں اتنا فصل ہے، اتنا اختلاف ہے کہ میں بہت دیر تک اس میں سرگردہ رہا. پھر مجھے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں مجھے حل مل گیا. یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے. بعض حضرات نے اسے ایک کی بجائے 2 آیتیں قرار دیا. پہلا حکم جو ہے تنسیخ کا وہ تو آ گیا 10 مہینے یا 12 مہینے یا 16 مہینے کے بعد. اس میں یہ میعاد جو تھی کہ کم سے کم تہائی رات کھڑے رہو، یہ ختم کر دی گئی. بلکہ کہہ دیا گیا جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو. یسر کہتے ہیں آسانی، جتنا میسر ہو جائے، جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو کھڑے رہا کرو. اس کے بعد جو ہے مزید تخفیف آئی اور اس کی وجوہات بیان کی گئی. یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو 10-11 سال بعد، کم سے کم یہ کہ جب سورہ بنی اسرائیل کے نزول کے بعد 5 وقتہ نماز کا حکم آیا ہے، اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہجرت سے متصلاً قبل یا ہجرت کے متصلاً بعد نازل ہوا وہ حصہ. تو یہ تمہید پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ 2 حصوں میں میری رائے یہی ہے اب. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ حبر القرآن ہے، حبر الامہ ہے، امت کے حبر، بہت بڑے عالم. فرمایا ان ربک یعلم، اے نبی آپ کے رب کو خوب معلوم ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب. دیکھیے وہاں کیا تھا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم تہائی رات، یا پھر آدھی سے کچھ زیادہ کر لو 2/3 رات. معلومہ حضور نے 2/3 رات والوں بات کو اپنا معمول بنایا، 1/3 نہیں. یعنی اس ماہ جو کوئی بیان کیا گیا تھا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی 1/3، یا پھر تیسرے درجے میں عظیمت کا سب سے اونچا مقام او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس میں آدھی سے بھی زیادہ کر لو تو وہ 2/3 ہوتا ہے.
لیکن حضور کا معمول کیا ہوا؟ حضور نے جو سخت ترین حصہ تھا اس کو معمول بنایا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا 2/3 نہیں ہوئی تو آدھی رات ہو گئی، کبھی شاید یہ کہ 1/3 کا معاملہ ہو گیا، واللہ عالم۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب، یا یہ کہ آدھی رات، یا کم سے کم 1/3 رات، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ان کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ صحابہ میں سے چند لوگ کھڑے، نہیں، یہ من بیانیہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ جماعت بھی کھڑی رہتی ہے۔ یعنی یہ حکم جو شروع کا تھا یہ صرف حضور کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضور کے واسطے سے، حضور کے توسط سے یہ حکم جو ہے تمام اہل ایمان کے لیے تھا۔ اور تو ابھی کوئی عبادت تھی نہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نماز 5 وقتہ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی نماز جو تھی وہ یہی تھی، رات کی نماز، اور یہ سب کے لیے لازم تھی۔ لیکن اب فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو اندازہ مقرر کرتا ہے رات کا اور دن کا۔ اللہ نے رات اور دن کا جو نظام بنایا ہے اس کی حکمتیں ہیں۔ رات جیسا کہ میں نے کہا تھا آرام کے لیے، رات جاگنے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے یہ نہیں، اللہ نے بنائی ہے جو طبعی طور پر وہ آرام کے لیے بنائی ہے۔ یہ انسان کا حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اپنے نفس کے حقوق میں انسان ادا کرے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر عائد ہوئے ہیں، وہ سب عبادت ہے، وہ سب نیکی ہے، وہ بھلائی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، اس حکم کے اوپر مداومت کے ساتھ عمل نہیں کر سکو گے۔ یہ تمہاری طبع جو ہے، طبع تمہاری طبعیت جس پر کہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہاری بشریت، یہ اس کے منافی ہے، اس قانون طبعی کے خلاف ہے، تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، نرمی فرمائی، رحم فرمایا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے قرآن۔ اب یہ تہائی کی شرط بھی گئی، 2/3 اور آدھا معاملہ تو دور رہا، تہائی کی شرط بھی ختم ہوئی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا میسر، اور تیسر کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یسر، آسان، یعنی بہت اپنے اوپر سختی جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انیشل ضرورت تھی بہت زیادہ، وہ بیریئر پہلا جو ہے توڑنا، نفسانیت کا، اڈ اور لبیڈو کا، یہ جو طبع انسانی ہے اس کے بیریئر کو توڑنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سپر سونک جو جیٹس ہوتے ہیں، جن کی رفتار جو ہے وہ آواز کی رفتار سے زیادہ ہے، وہ جب ساؤنڈ بیریئر کو کراس کرتے ہیں تو بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ طبع انسانی، طبیعت انسانی کا ایک دھماکہ ہو چکا۔ اب پڑھو جتنا بھی تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو۔ یہ تو ہے پہلا حصہ اس آیت کا کہ جو ان روایات کے مطابق یا 10 مہینے کے بعد نازل ہو گیا، یا 12 یا 16۔ اب آ رہا ہے وہ حصہ جو نازل ہوا یا 10 سال بعد، یا 12 سال بعد، یا مدینہ منورہ میں جا کر۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ 12ویں سال میں یہ نازل ہو گیا ہے، 11ویں میں معراج ہوئی ہے، 11ویں میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ 5 وقتہ نماز کا نظام اس رات کے قیام کا جو بدل دیا گیا، وہ جب مسلمانوں کو دے دیا گیا تو اب یہ حکم جو ہے یہ ساقط کر دیا گیا۔ حضور کے لیے ذاتی طور پر پھر بھی یہ برقرار رہا ہے۔ یہ جو رات کی نماز تہجد ہے، ذاتی طور پر حضور کے لیے یہ فرائض میں سے تھی، یہ لازم تھی، لیکن باقی تمام مسلمانوں سے اس کو ساقط کر دیا گیا۔ یہ اب خالص نفل ہے، جو چاہے کرے اور جو بھی آسانی کے ساتھ ممکن ہو اس کے اوپر عمل کرے۔ علیمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے،
بیماری میں کیسے نبھاؤ گے اس کو؟ نہیں نبھایا جا سکے گا. وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ایسے ہوں گے تم میں سے جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں. قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف، قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن کی طرف، بڑا مشقت والا معاملہ ہوتا ہے. پھر چونکہ وہ صحرا کا سفر ہے تو رات کو تو سفر کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیں تو دن میں تو سفر ویسے ہی ممکن نہیں. وہ آگ کی طرح جو ہے، جو سورج جو ہے گرم کر دیتا ہے پوری فضا کو. تو آخرون منکم وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش. یہ دوسرا مقام ہے، نوٹ کر لیجئے کہ کمائی جو دنیا میں انسان کرتا ہے اسے اللہ فضل قرار دیتا ہے. سورہ جمعہ میں بھی یہی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو جائے تو اب زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو. تو روزی کے لیے جو محنت بھی تم کرو، چاہے وہ کارخانے میں ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، کھیت میں ہے، دفتر میں ہے، جو ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی محنت کا حاصل نہ سمجھو. یہ اللہ کا فضل ہے. یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. اب قتال کے عالم میں دن بھر جو مشقت ہوئی ہو، سارا دن مارکہ کارزار گرم رہا ہو، تو رات کو کیسے یہ قید اس کی نبھائی جائے گی؟ حالانکہ ان حالات میں بہت سے صحابہ کھڑے رہتے تھے. کہنے والوں نے، دیکھنے والوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل. یہ لشکر جو صحابہ کرام کا، یہ عجیب لشکر ہے. راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور میں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدگاہ تر ہو جاتی ہے. اور دن میں یہی لوگ ہیں جو گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تلواریں اور نیزے ہاتھ میں لیے. فرسان بالنہار ورہبان باللیل. لیکن یہ بھی سب کے لیے لازم نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے. اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگ زمین میں بھاگ دوڑ کریں گے، سفر کریں گے، جائیں گے ادھر ادھر، اور وہ اللہ کے رزق کی تلاش میں، فضل کی تلاش میں. کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. اس کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. قتال کا کوئی تصور جو ہے مکے کے دور میں نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ سورہ حج جو ہے اس میں بھی قتال کا ذکر موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے مکی صورت ہے. تو آنے والے حالات کا، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو کچھ مدینے میں آنے والا تھا، جو حالات اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے سائے، وہ مکی دور کے اواخر میں جو ہے وہ پڑھنے شروع ہو گئے تھے. واللہ عالم. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اب جو جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہاں، بدل کیا ہے؟ بدل یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ الفاظ بھی بہت مناسبت رکھتے ہیں مدنی جو بھی مضامین ہیں قرآن مجید کے ان کے ساتھ. زکوٰۃ کا نظام تو ظاہر بات ہے مکے میں آیا ہی نہیں تھا. 5 وقتہ نماز تو آ گئی 11ویں برس میں جب معراج ہوئی ہے. زکوٰۃ تو جا کر مدینے میں آیا اس کا. اس لیے ان لوگوں کے پاس دلائل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے اس آیت کا یہ مدنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو، باجماعت نماز، اس کے تمام حقوق، مداومت، محافظت، اوقات پر ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر زکوٰۃ تو اصل میں غرباء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. لیکن اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے مزید دو. وہ مزید کے لیے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ. اس کے دین کے لیے دیتے ہو، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے دیتے ہو، نشر و اشاعت کے لیے دیتے ہو.
یا اگر جہاد اور قتال کا مرحلہ آ گیا ہے تو اس کے لیے اسلحہ کی خرید کے لیے دیتے ہو، تو جو بھی کچھ کرو گے یہ اللہ کے ذمے قرض ہوگا، اللہ ادا کرے گا قرض حسنہ، لیکن اللہ کا یہ قرض حسنہ وہ ہے جو بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، 700 اور گنا بھی اس کا جو ہے اجر آپ کو اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور تم اپنے جانوں کے لیے جو بھی کچھ آگے بھیجو گے اچھا، جو دولت یعنی خرچ کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈپازٹ کرا لیا ہے، وہاں بھی ایک امپیریل بینک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، دیجیے ڈپازٹ کرا دیجیے، یہ ڈپازٹ اپنے لیے کر رہے ہو۔ وما تقدموا لانفسکم، تقدیم آگے بھیج دینا، جو تم آگے بھیج رہے ہو اللہ کے دین کے لیے، جو دے رہے ہو اپنے لیے، اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کرا رہے ہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی مال تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اور اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، جب تم وہاں پہنچو گے، جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی، وہ تمہارا مال وہاں موجود ہوگا۔ کس حال میں ہوگا؟ هو خیرا واعظم اجرا، وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا، تم نے جو مال دیا تھا وہ کہیں اس سے بہتر، کہیں اس سے زیادہ مقدار کے اندر وہاں موجود ہوگا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، اللہ تمہیں تمہارا مال بھی لوٹائے گا بڑھا چڑھا کر، مزید اجر دے گا۔ واستغفر اللہ، اور اس کے باوجود جو کمیاں رہ جائیں، جو کوتاہیاں ہو جائیں، کہیں قدم پھسل جائے، کہیں کوئی معصیت کا ظہور ہو جائے، کہیں کوئی گناہ جو ہے صادر ہو جائے، اس پر استغفار کرتے رہا کرو۔ اب یہ گناہ کا معاملہ علیحدہ، ایک ہمارے گناہ ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ذنب آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے ہر روز 70 مرتبہ۔ وہ گناہ اس معنی میں نہیں ہے، وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہے اس کی شدت میں ذرا سی کمی آئی تو یہ بھی گویا کہ گناہ ہو گیا، اس کا بھی احساس جو حضور کی طبیعت پر طاری ہوتا تھا جو رد عمل، وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے بہت بڑا گناہ صادر ہو گیا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد وبارك وسلم وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔